اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا ہے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ خطبہ ایسا تھا ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، آنکھیں بہہ پڑی ہر بندے کی، ہر بندہ رونا شروع ہو گیا، دل خوف زدہ ہو گئے۔ آپ نے ایسا خطبہ دیا، ایسی نصیحت کی تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کا انہا موعدۃ مودع، کہ یہ تو ایسی نصیحت لگ رہی ہے، ایسی بات لگ رہی ہے، آپ کا یہ خطبہ ایسا لگ رہا ہے گویا کہ یہ الوداع کہنے والا، دنیا سے رخصت ہونے والا، جانے والا شخص جس طرح کو بات کرتا ہے نا، آپ نے آج ایسی بات کہی ہے، ایسا خطبہ دیا ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہے۔ تو آپ اوصینا، آپ ہمیں کوئی وصیت کریں، کوئی نصیحت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بالسمع والطاعۃ، لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بات ماننے کی، سننے کی اور اطاعت کرنے کی۔ اپنا امیر جو حاکم ہوگا تمہارا، جو خلیفہ ہوگا، جو حاکم ہو تمہارا، امیر جو تم پر بنے، اس کی بات سننی بھی ہے، ماننی بھی ہے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امر علیکم عبد حبشی، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام تمہارا امیر بنا دیا جائے، اس کی بھی اطاعت تم نے کرنی ہے۔ پھر فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، لوگوں یاد رکھو تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، امت کے اندر بہت زیادہ اختلافات کھڑے ہو جائیں گے، وہ اختلافات دیکھے گا۔ فرمایا اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم نے پھر میری سنت کو لازم پکڑ لینا ہے اور میرے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت، یعنی وہ سنت، وہ طریقہ اختلاف کی صورت میں اس طریقے کو پکڑنا ہے جس پر میں اور میرے خلفائے راشدین صحابہ کرام ہوں گے، یعنی خلفائے راشدین کا وہ طریقہ تم نے لینا ہے جو انہوں نے مجھ سے لیا ہوگا، خلفائے راشدین کے اس طریقے پر عمل کرنا ہے جو طریقہ وہ انہوں نے مجھ سے لیا ہوگا اور اس پر عمل کر رہے ہوں گے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، لوگوں نئے نئے کام جو ہے نا ان سے تم نے بچنا ہے۔ وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نیا کام وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہوتی ہے، اسلام نہیں ہوتا۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کے اندر لے جانے والی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی۔ صرف اس موقع پر نہیں، صرف اس خطبے کے اندر یہ نصیحت نہیں فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں، جمعے کا خطبہ ہوتا، عیدین کا خطبہ ہوتا یا کوئی نکاح کا خطبہ ہوتا، ویسے کسی کو نصیحت کرنا ہوتی،
یہ بات ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، جیسے ہم بھی ہر جمعے میں یہ کہتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا پڑھنے کے بعد کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحیح بخاری میں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص بھی ہمارے اس معاملے میں کوئی ایسی بات ایسا کام کرتا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے فہو رد، وہ مردود ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امرنا کی جگہ پر لفظ بولے، سنن ابو داود میں من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ، کہ جو شخص بھی کوئی ایسا کام ہمارے اس دین میں نیا کھڑا کرتا ہے جو میں نے نہیں بتایا، جو اس میں موجود نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں آیا، فہو رد، وہ رد ہے، وہ دین نہیں ہے۔ امرنا سے مراد دین کے معاملات ہیں، دنیا کے نہیں۔ مدینے میں کھجوریں ہوتی تھی، تو جیسے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا طریقہ کار ہے نر اور مادہ، اسی طرح مدینے کے اندر کھجوریں تھیں۔ ان کے جو مشہور ان کے علاقے کی جو پھل تھا وہ یہ کھجوریں تھیں۔ تو جو مادہ کھجوریں ہوتی تھیں، نر کھجوروں کا بور جو ہوتا ہے وہ ہوائیں چلتی یا اللہ کا جو نظام ہے اس طریقے سے وہ بور اڑتا، اور یا کیڑے مکوڑوں کے ذریعے وہ مادہ کھجوروں کے جو بور ہوتا ہے اس پر پڑتا تو پھل ہوتا۔ مدینے کے لوگوں نے یہ کیا کہ ہواؤں کی بجائے پھل کو بڑھانے کے لیے، اس میں پھل کے تعداد میں اضافے کے لیے، زیادہ آمدن لینے کے لیے، انہوں نے ہواؤں پر انحصار کی بجائے ایک دنیاوی طریقہ اپنے طور پر تعبیر کا شروع کیا کہ مادہ کھجور جو ہوتی ہے، مؤنث جو کھجور ہوتی تھی، اس کا پردہ چاک کھولتے، اس کے اندر نر کھجور کا جو بور ہوتا وہ اس میں ڈائریکٹ ڈال دیتے۔ اس سے یہ ہوا کہ کھجوروں کی تعداد اور پیداوار جو ہوتی تھی وہ بہت بہتر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے تو فرمایا اگر تم وہی قدرتی فطری طریقہ رہنے دو، یہ تعبیر والا طریقہ نہ کرو تو یہ بہتر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ان کو، انہوں نے اگلے سال ایسا کر لیا، تعبیر نہ کی، اور وہی جو فطری طریقہ ہے، یعنی موسموں کے اندر پھلوں کا ہونا، اپنی ہواؤں کے ساتھ مذکر جو پھل درخت ہوتے ہیں ان کا بور جو ہوتا ہے وہ مؤنث درختوں کے بور پر پڑتا ہے، تو اسی طرح فطری طور پر جو پھل ہوتا ہے اسی طرح اگلے سال پھل کی پیداوار میں شدید کمی آ گئی۔ لوگ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں اس کا کہا تھا کہ تم فطری طریقے پر رہو، اور یہ تعبیر وغیرہ جو ہم نے ایک سوچی تھی کہ اس طرح ہم زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں، تو یہ تو نقصان ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیا کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہو۔ میرا ایک مشورہ تھا وہ ناکام ہوا، تمہیں نہیں سمجھ آئی۔ اپنی دنیا کے معاملے میں مجھے اتنا علم نہیں ہے جتنا دنیاوی کاموں کے اعتبار سے، ایجادات کے اعتبار سے تمہیں علم ہے۔ دنیاوی اعتبار سے شریعت تمہیں کسی بات کا پابند نہیں کرتی، جتنی مرضی نئی سے نئی ایجادات کرتے چلے جاؤ، سواریاں ہیں، دوسری چیزیں ہیں، پیداوار کی صورتیں ہیں، نئی سے نئی ایجادات کرو، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لیکن دین جو ہے یہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے وہی میرے پاس آتی ہے، اس کو تم نے صرف اسی کو اختیار کرنا ہے جو اللہ نے تمہیں بتایا ہے، جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھایا ہے،
اس میں کسی قسم کا اضافہ کرنا یہ نیا کام ہوگا، یہ بدعت ہوگی، اس کی اجازت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہیں دیتا۔ تو دین وہ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو اس کی تم نے پیروی کرنی ہے جو اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، دین کے معاملے میں تم نے اپنے ولی، اپنے دوست، اپنے امام، اپنے مقتدا، اپنے پیشوا، ان کے پیچھے تم نے نہیں چلنا۔ دین کے معاملات میں، اسلام کے معاملات میں تم نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم سے پہلے لوگ جو بنی اسرائیل تھے ان کے اندر بھی یہ بہت بڑی خرابی تھی کہ وہ ان میں سے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے آپ میں سے ہر بندہ اس کو جو بات سمجھ آتی وہ اپنی شریعت سے ہٹ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا، لوگوں کو بتاتا تو لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے، ایک الگ گروہ بن جاتا۔ دوسرا بندہ اس شریعت جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوتی تھی اس سے ہٹ کر اپنی مرضی سے اس کو کوئی کام سمجھ آتا تو وہ بھی اس کو دین بنا کر لوگوں کو بتا دیتا، اس سے دوسرا فرقہ کھڑا ہو جاتا۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں اور پہلی امتوں میں یہ بہت بڑی خرابی تھی کہ ان میں سے جو بڑے لوگ تھے، جو علماء تھے، اس کو جو بات سمجھ آتی وہ دین سے ہٹ کر لوگوں کو متعارف کروا دیتا اور نام یہ دے دیتا کہ یہ بھی دین ہے، اس کا اپنا الگ فرقہ بن جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا لوگو بنی اسرائیل اس طرح ہلاک ہوئے، فرمایا میری امت پر بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بھی اسی طرح ہو جائیں گے جس طرح بنی اسرائیل ہوئے تھے، حتیٰ کہ فرمایا حذو النعل بالنعل، اس طرح بنی اسرائیل اور پہلے لوگوں کے ساتھ گمراہیوں میں برابر برابر چلیں گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے۔ خرابیوں میں یہ میری امت پہلی امتوں کی طرح اس طرح برابری کرنا شروع کر دے گی جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اور فرمایا حتیٰ کہ جس طرح ایک تیر دوسرے تیر کے برابر ہوتا ہے ایک کمان میں، فرمایا اسی طرح یہ گمراہیوں کے اندر ان کے برابر برابر چلیں۔ اور فرمایا سنن ترمذی میں حدیث ہے، اسی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی شخص بدبخت اپنی ماں کے پاس آتا ہے اعلانیہ طور پر، فرمایا میری امت میں بھی ایسے لوگ بدبخت پیدا ہوں گے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لوگو بنی اسرائیل تفرق علی سنتین وسبعین ملتن، بنی اسرائیل 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہوئی۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ 73 ملتن، میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے، اس سے بھی زیادہ گروہ بن جائیں گے۔ جس کو جو سمجھ آئے گی، جس کو اللہ بلندی دے گا، جس کو علم دے گا، وہ علم قرآن و سنت سے بڑھ کر اپنی رائے کو، اپنی بات کو دین کا درجہ دینا شروع کر دے گا، اپنا الگ گروہ اور اپنا فرقہ کھڑا کر لے گا۔ فرمایا میری امت کے اندر 73 فرقے کھڑے ہو جائیں، کلہم فی النار، یہ سارے کے سارے آگ کے اندر جائیں گے، الا واحدۃ، ہاں ایک گروہ ہوگا جو کامیاب ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے، جو راہ ہدایت پر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول من ہم یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے جو 73 فرقوں سے الگ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ ہوں گے میری امت کے لوگ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور میں اور میرے صحابہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کو دین سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بڑے سے بڑا بات کہہ دے، نہ میرے صحابہ اس کی بات مانتے ہیں، نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو کوئی اہمیت دیتا ہوں۔
دین کے معاملے میں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے صحابہ کرام اسی کو مانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کہہ کے یہ حدیث سنا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کی بڑے اچھے طریقے سے تربیت کی۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ تمہارے اندر بدعات آ جائیں، تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنی طرف سے نئے نئے کام دین کے اندر شامل کرنا شروع کر دو اور اس کو دین کا نام دینا شروع کر دو۔ انسان کی کامیابی اس بات کے اندر ہے، بندہ کامیاب تب ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی وہ عمل کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، اس کو کامیابی اور آخرت کے لیے خزانہ بنانے کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ کام کرنے والا، عمل کرنے والا شخص مسلمان ہونا چاہیے، اسلام کی دولت اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر اسلام نہیں ہے، جتنی مرضی عبادات ہیں، جتنے مرضی خیرات ہیں اس کے پاس، جتنی مرضی نیکیاں ہیں، جتنی مرضی سخاوتیں اس کے پاس ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ کافر بندہ، اسلام کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے، وہ جتنے مرضی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خیر کے کام کرتا ہے، لیکن اسلام نہیں لاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس کو ہو سکتا ہے اس کو فائدہ ہو، کیونکہ اللہ کسی کی محنت کا پھل رکھتا نہیں ہے، اس کو دے دیتا ہے، اس کو برکت مل جائے، کاروبار کے اندر اضافہ ہو جائے، لیکن آخرت کے لیے اس کی کسی نیکی کا کوئی ذخیرہ نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ کو مانتے تھے مکے کے مشرک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے تھے، لیکن دل سے اقرار کرتے تھے، زبان سے اقرار بھی بسا اوقات کرتے تھے، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہے۔ ایمان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ بندہ زبان سے بھی اقرار کرے، دل سے بھی یقین رکھے، اور پھر اس کے مطابق بات بھی ماننے اللہ اور اس کے رسول کی، یہ ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ ایمان کی یہ 2 خوبیاں مانتے تھے، دل سے بھی رکھتے تھے یقین کہ اللہ کے نبی سچ ہیں، زبان سے بسا اوقات یہود و نصارہ بھی اقرار کر لیتے تھے، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ وہ صفا پر اللہ کے نبی نے جب چڑھ کے کہا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعلان کیا تھا، ان لوگوں نے سچا بھی مانتے تھے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن عمل نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کافر ہیں، جتنی مرضی ان کی نیکیاں ہیں، حاجیوں کو پانی یہ پلاتے تھے، ان کی خدمت یہ کرتے تھے، صدقات و خیرات کے بڑے بڑے کام یہ کرتے تھے، ایمان کی مکمل نعمت سے محروم تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری نیکیاں دنیا کے اندر ہی ضائع کر دیں، فرمایا قیامت کو ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو کوئی بھی عمل بندہ جب کرتا ہے، اس کے لیے 3 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہونا چاہیے، اس کا اسلام پختہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، جو عمل کر رہا ہے وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اس میں کسی اور کو خوش کرنا، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی ذات کو دکھانا، اس کو خوش کرنا مقصد ہو، یا کسی اور کے لیے کام کرنا مقصد ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ اس نیکی کو بھی ضائع کر دیتے۔ اصحمی تابی دمشق کی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص بیٹھا ہے مسجد کے ایک کونے میں، لوگ اس کے پاس اکٹھے ہو کر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، سوال جواب پوچھ رہے ہیں، ہر بندہ اس کے پاس جاتا ہے، ہر شخص اس سے ملنے کا مشتاق ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ شخص جو ان کے درمیان بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں مجھے بھی شوق ہوا کہ میں ملوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے، اور تو میں کئیوں سے ملا تھا، ان سے ملنے کا بھی مجھے شوق ہوا کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حدیث ہیں، احادیث کا ذخیرہ ان کے پاس موجود ہے۔ جب لوگ تھوڑا سا رش کم ہوا، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا اے ابو ہریرہ
مجھے ایک حدیث سنائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ جب وہ حدیث سنانے لگے نا تو غشی طاری ہوگی، بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر افاقہ ہوا، پھر سنانے کے لیے تیار ہوئے، پھر جب حدیث کا تصور ذہن میں آیا پھر بے ہوش ہو گئے، 2-3 بار ایسا ہوا، پھر ہمت کر کے حدیث سنائی کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ سب سے پہلے جن 3 بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر بھڑکائے گا نا، آگ کو بھڑکائے گا، وہ 3 بندے کون ہوں گے؟ فرمایا ایک تو سخی ہوگا جو اللہ کے راستے میں بڑی سخاوت کرنے والا، دوسرا شہید فی سبیل اللہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر آیا ہے، شہادت کا مرتبہ پا کر آیا، تیسرا عالم ہوگا جو علم لوگوں کے اندر تک پڑھاتا رہا، لوگوں کو علم دیتا رہا، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت سمجھاتا رہا، قرآن کی تعلیمات سکھاتا رہا۔ ان تینوں بندوں کا اجر اگر دیکھا جائے تو شہید کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں فرمایا جب اس کو تیر لگتا ہے خون کا قطرہ گرتا نہیں، اس سے پہلے ساری زندگی کے گناہ معاف۔ شہید کا اتنا بڑا اجر ہے، اس سے آگے تو کوئی بندہ ہو نہیں سکتا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں حدیث ہے، فرمایا شہید کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ان کے رتبے پر قیامت والے دن رشک کر رہے ہوں گے۔ اگرچہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بڑا رتبہ دیا ہے، شہیدوں سے بھی بڑا رتبہ ہوگا، لیکن جو نعمت قیامت والے دن، جو حوصلہ افزائی، جو بدلہ ان شہیدوں کو ملے گا نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی رشک کر رہے ہوں گے، اتنا بڑا اجر ہے ان کا۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی شہید کی وجہ سے، اسی شہید کے ساتھ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکا رہا ہوگا۔ سخی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مال بڑھاتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار، لوگو آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، کھجور کا ایک ٹکڑا ہے نا، اس کے بدلے بھی تمہیں بچنا پڑے نا تو بچ جاؤ، اتنا کو صدقہ کر لو۔ اب اس کا اتنے سے صدقے پر ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، تو اس نے تو بڑے بڑے آندھیوں کی طرح صدقے کیے ہوئے ہیں، خیرات کیے ہوئے ہیں، زکوٰۃ فرضیں ادا کی ہوئی ہیں۔ اور عالم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شان بھی بڑی بلند کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چلتا ہے، علم کے راستے پر نکلتا ہے تو دنیا کی ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کی تہوں میں مچھلیاں اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں، پرندے اس کو دیکھتے ہیں تو اپنا پر اڑنا چھوڑ دیتے ہیں، فرشتے اس کے لیے اس کے اکرام میں اڑنا چھوڑ دیتے ہیں، فرشتے جو ہیں اس کے اکرام میں اڑنا چھوڑ دیتے ہیں، پرندے اور ہر طرح کی مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتے رہتی ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے اس کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حتیٰ کہ یہاں تک اس کو کہا کہ یہ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء ہیں، اکرم بھی وارثاً و موروثا، یہ کس قدر عزت والے لوگ ہیں، عزت والی ان کی وراثت ہے کہ ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث کہا گیا۔ دوسری طرف اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، بالن یہ بنیں گے، پھر باقی امتوں کو، باقی لوگوں کو، باقی گناہ گاروں کو اس بالن کے ساتھ جہنم کے اندر بھڑکایا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمل کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو راضی کرنا بھی مقصد تھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے لیے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دکھانا مقصد تھا کہ لوگ بھی خوش ہو جائیں، اور کئی مقاصد اور کئی مفادات انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندے کے لیے اپنے عمل کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخلاص پیدا کرے، خالص اللہ کے لیے اس کا عمل ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے
کہ جو بھی عمل میں کر رہا ہوں وہ عمل اس عمل پر مہر مدینے والے کی ہونی چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ کوئی بھی دین کا عمل ہے جس کو آپ عبادت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں، اس کے لیے قابل قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر مہر محمدی ہونی چاہیے۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس سے اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، یا اس سے ہٹ کر نیا کام شروع ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جتنے مردی یہ اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، جتنے مردی یہ خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اگر وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے نا تو قبول نہیں ہے۔ دلیل اس کی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جاء ثلاثۃ رہط الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، آپ کی بیویوں کے پاس۔ آپ کہیں باہر تشریف لے گئے ہوئے تھے، وہ گھر آئے بیویوں کے پاس، آپ کے معمولات کے بارے میں پوچھا۔ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کئی دفعہ، معمولات کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی شب و روز آپ کے کیسے گزرتے ہیں، دن کو تو ہم دیکھ لیتے ہیں، رات آپ کی کیسی گزرتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات جب ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ سو بھی جاتے ہیں، پھر اپنے گھر والوں کو وقت بھی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد رات کے وقت اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، رات سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں۔ روزوں کے بارے میں پوچھا، کہا آپ کبھی روزہ رکھتے بھی ہیں چھوڑتے بھی ہیں۔ شادیاں تو ان کے سامنے تھی، بیویاں سامنے تھی، انہی سے سوال کر رہے تھے۔ تینوں بندے کہنے لگے، اب غور کرنا اس بات پہ تھوڑا سا، تینوں بندے کہنے لگے اَيْنَ نَحْنُ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقابلہ؟ آپ کو اللہ نے اتنی شانیں دی ہوئی ہیں، اتنی شانیں دی ہوئی ہیں، آپ اتنا عمل کرتے ہیں تو اللہ نے اتنی شانیں دی ہیں، ہم نے اگر کامیابی لینی ہے نا تو ہم اس سے بڑھ کر عمل کریں، اس سے زیادہ عمل کریں، پھر کامیاب ہوں گے۔ حالانکہ جذبہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم عمل وہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تھوڑا ہے اتنا کر لو، کامیابی کے لیے یہ کافی ہو۔ حسن اس میں ہونا چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس سے اچھا کریں، اس سے زیادہ کریں۔ ایک کہنے لگا فَأَمَّا أَنَا، میں جو ہوں میں آئندہ کبھی بھی رات کے وقت سوؤں گا نہیں، قسم کھا لی رات کے وقت نہیں سوؤں گا، ساری رات عبادتیں ریاضتیں کرتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرا کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں اس حد تک دنیا سے بے رغبت ہو جاؤں گا، دنیا چھوڑ دوں گا، اللہ کی عبادت میں اس قدر غرق ہو جاؤں گا کہ یہ جو بیویاں ہیں نا عورتیں، شادی، اس سے بھی میں دور ہو جاؤں گا، شادی بھی نہیں کروں، عورتوں سے علیحدہ ہو جاؤں گا، دنیا کے ہر طرح کے جھنجھٹ سے میں آزاد ہو کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کروں گا، تاکہ میں کیا ہو جاؤں؟ کامیاب ہو جاؤں۔ نیت کیا ہے؟ ہیں بندے مسلمان، اسلام بھی ہے ان کے پاس، نیت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے کی نیت ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب پہنچے تو بیویوں نے بتایا 3 بندے آئے تھے، اس طرح انہوں نے پوچھا تو ہم نے آپ کے روزمرہ شیڈول کے متعلق بتایا، انہوں نے آپ کے اس شیڈول کو، آپ کی عبادت کو اپنے لیے کم جاننا اور یہ باتیں کر کے چلے گئے، یہ انہوں نے اپنے تاثرات دیے ہیں، یہ عزائم ظاہر کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حدیث میں ان تینوں صحابہ کا نام موجود ہے، ان کے پاس آئے، چہرہ غصے سے بھرا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آ کر کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے گھر میں یہ باتیں کی ہیں، یہ عزم ظاہر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول ایسے ہی ہے۔ کیا تھا ان کے ذہن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس عزم کا، ہماری حوصلہ افزائی کریں گے،
ہم نے اچھے عمل کا اظہار کیا ہے، اس کا عزم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، تینوں کو مخاطب کر کے کہا، اور بھی لوگ موجود تھے، کہا سنو، اما انی اخشاکم للہ واتقاکم، اے لوگو، اے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو اس امت کے سب سے متقی اور اللہ کے ولی لوگ تھے، ان کو مخاطب کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اما انی اخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں محمد تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، واتقاکم، اور تم سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہوں، اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، ڈرنے والا ہوں۔ جب یہ بات سمجھائی، فرمایا اب سنو اگلی بات، تم نے جو عزم ظاہر کیے نا، میرے طریقے پر آئے ہو نا، میرا پوچھنا چاہتے ہو، میں رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، ایک نہیں، ایک وقت میں 9 بیویاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، ایک دن رکھتا ہوں، سوموار اور جمعرات کے روزے کی ترتیب بتائی، اسی طرح ایام 20 کی ترتیب بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ کے بارے میں۔ فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میرے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر کے خالص اللہ کے لیے اللہ کو خوش کرنا چاہے نا، فرمایا وہ میرے سنت میری طریقے پر نہیں ہے، اور جو میرے طریقے پر نہیں نہ ہوگا وہ لاکھ اخلاص لیتا پھرے، لاکھ کلمے پڑھتا پھرے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے عمل کی، اللہ رد کر دے گا، قبول ہی نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آیا، آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایک شخص روزانہ روزہ رکھتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں ہے، اور ایک شخص ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن چھوڑتا ہے، بہتر کون ہے؟ فرمایا وہ شخص سب سے بہتر ہے جو ایک دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن چھوڑتا ہے، یہ سب سے بہتر داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور یہ اللہ کا بڑا ہی پسندیدہ طریقہ ہے۔ فرمایا جو شخص روزانہ روزہ رکھتا ہے اور اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا ایک دن یہ جو روزہ رکھ رہا ہے اور ایک دن روزانہ روزہ رکھ رہا ہے، روزانہ ہی رکھتا چلا جاتا ہے، اس لیے اس کا روزہ نہیں ہے کیونکہ یہ میرے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے، اس پر میری مہر نہیں ہے، میرا طریقہ نہیں ہے، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ان میں سے ہر شخص نیکی کا جذبہ رکھتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، ریاکاری کا صحابہ کرام میں یہاں پر تو تصور ہی نہیں ہے، اخلاص ہی اخلاص ہے۔ اتنی بڑی تنبیہ کیوں کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا طریقہ میرے والا ہے ہی نہیں، میرے ساتھ تمہارا تعلق ہی نہیں ہے، تم میرے طریقے پر ہی نہیں ہو، اللہ اس طریقے کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ دین صرف وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی۔ اور یہ اتنی بڑی نحوست ہے دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سارے عمل ہی غارت کر دیتا ہے۔ آج ہم نے یہ اپنا محاسبہ کرنا ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے، اس کے پیچھے 12 ربیع الاول کا دن گزرا ہے، اس میں ہم نے ہر طرح کے لوگوں نے جشن عید میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بڑی خوشیاں منائی ہیں، اور اس طریقے سے منائی ہیں۔ ہم نے صرف یہ محاسبہ کرنا ہے کیا ہمارا یہ میلاد میں کی خوشی منانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی اور آپ کا ہمیں ملنے کی خوشی، اس کا طریقہ کار جس کو ہم عبادت سمجھا ہے، جس پر ہم نے خرچ کیا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جس پر ہم نے بے دریغ خرچ کیا ہے، غریبوں کے پیٹ ہم نے بھوکے پیٹ وہاں پر ہم نے کھانا کھلایا ہے اور کئی طرح کے خرچ کیے ہیں، ہم نے صرف اتنا دیکھنا ہے کیا یہ طریقہ جس کو ہم نے عبادت سمجھا ہے
کیونکہ ایک مسلمان کی خوشی اور غمی وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. تو کیا ہمارا یہ طریقہ جو ہم نے خوشی کا گزارا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں؟